چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14ویں بحر بحر مجتس ہے۔ مستفعل فاعلات فاعلات دو بار، یعنی اسی کو دو بار ریپیٹ کر دیجیے۔ یہ بحر وجوباً مجزو ہے، یعنی ایک ایک جز حذف ہو جائے گا دونوں مصروں سے، تو مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات اتنا ہی بچے گا۔ اس کا عروض ایک ہے، ضرب بھی ایک، دونوں صحیح، کچھ تبدیلی نہیں۔ البطن من کہاں جانا ہا خمیس والوجہ مثل الہلالی۔ دیکھیے البطن من مستفعل، ہا خمیس فاعلات، والوجہ مثل مستفعل للہلالی فاعلات۔ دیکھیے بالکل واضح ہے نا، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ شعر کا مفہوم ہے اس کا پیٹ دبلا پتلا ہے اور چہرہ ہلال کی طرح سے ہے۔ ہلال جانتے ہیں نا، کس کو کہتے ہیں؟ کون سے چاند کو؟ جو شروع نکلتا ہے 3 دن تک کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، باریک سا رہتا ہے۔ چلیے ضرب میں تشعیص بھی آتی ہے تو مفعول ہوگا۔ تشعیص میں کیا ہوتا ہے؟ فاعلاتن میں فاعاتن کر کے مفعول بنا دینا، یا فالاتن کر کے مفعول بنا دینا، تو مفعول بھی آ جائے گا۔ مثال اس کی بھی لے لیجئے، لم لا یعی ما اقولو ذا السید المامول۔ لم لا یعی مستفعل، لم لا لما نہیں پڑھیے گا، لم لا یلی مستفعل، ما اقولو فاعلات، ما اقولو فاعلات، ذا السید المستفعل، معمول مفعول۔ دیکھیے وہ سردار، ذا السید وہ سردار جس سے امید وابستہ ہے، معمول ہے، معمول عمل سے بنا نا، عمل معنی امید ہوتا، معمول جس سے امید وابستہ ہو۔ وہ سردار جس سے امید وابستہ ہے، لم لا یعی ما اقول، میری بات کی نگہداشت کیوں نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں اس کی محفوظ کرتا ہے، میری بات پر غور کرتا ہے۔ وعی یعی کہ معنی ہوتا ہے محفوظ کرنا۔ اذن واعیہ وہ کان جو سن کر کے محفوظ بھی کرے۔ دیکھیے ما اقول جو میں کہہ رہا ہوں، میری بات ہے، وہ سردار جس سے امیدیں وابستہ ہیں، وہ میری بات کی نگہداشت کیوں نہیں کرتا ہے۔ اس بحر کے مستفعل میں خبن، کف اور شکل آتا ہے۔ کس میں؟ مستفعل میں خبن، کف اور شکل آتا ہے، تو یہ الگ ترتیب مفاعل، یہ کب مفاعل ہوگا؟ جب آپ خبن کیجئے، یعنی دوسرے ساکن کو حذف کیجئے، تو کیا بنے گا؟ متفعل، مفاعل بن رہا ہے نا۔ اچھا کف ساتویں ساکن کو حذف کرنا، تو کیا ہو جائے گا؟ مستفعل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ شکل کرتے ہیں تو شکل میں کیا ہوگا؟ دونوں کو جمع کر دیجئے۔ شکل کسے کہتے ہیں؟ خبن مع کف، دوسرے ساکن کو بھی حذف کیجئے اور ساتویں کو بھی حذف کیجئے، تو یہ شکل کہلائے گا۔ تو دیکھیے کیا ہو جائے گا؟ دونوں کو مجموعہ ہو گیا، نون کو آخر سے حذف کیجئے اور دوسرے ساکن کو حذف کیجئے، تو مفاعل ہو گیا۔ مستفعل فاعلات میں معاقبہ جائز ہے۔ مستفعل اور فاعلات میں کیا جائز ہے؟ معاقبہ۔ معاقبہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ پیچھے آپ نے پڑھا ہوگا کہ چھوڑ دینا، یوں ہی کسی میں ضعف نہ کرنا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک میں ضعف کرنا، یعنی 3 صورتیں جائز ہوتی ہیں۔ پیچھے دیکھیے معاقبہ، دیکھیے 2 سبب خفیف ایک ہی رکن یا 2 رکن میں جمع ہوں۔ معاقبہ کسے کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 60۔ 2 سبب خفیف ایک ہی رکن یا 2 رکن میں جمع ہوں تو دونوں سبب کو زحاف سے سلامت رکھنا، کچھ نہ کرنا، یا کسی ایک کو سلامت رکھنا، دوسرے میں زحاف کرنا۔ جیسے دیکھیں مفاعیل کو بتایا ہے نا، تو اب وہی چیز یہاں پر بھی لائیے۔
کیا رہے گا؟ دو سبب خفیف جمع ہو، ٹھیک ہے، دو رکن میں یا ایک رکن میں، تو دونوں کو سلامت رکھیے تو کیا ہو جائے گا؟ مستفعل ہی ہو جائے گا، فاعلات ہی ہو جائے گا۔ اور چاہیے تو پھر کیا کیجئے، کسی ایک کو میں ضعف کر دیجئے، ایک میں حذف کر دیجئے، اور کسی ایک کو سلامت رکھیے، اس کو کیجئے، اس کو سلامت رکھیے، اس میں ضعف کیجئے اور اس کو سلامت رکھیے، تو تین صورتیں اس کی بن جائیں گی۔ چلیے، بحر متقارب، 15ویں بحر متقارب ہے، بہت آسان بحر ہے۔ فعول 8 بار، فعول 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 فعول، اس کے 2 عروض ہیں اور 6 ضربیں ہیں، کیونکہ آسان ہے نا، بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے اجزاء، تو بڑی سلاست بھی رہتی ہے۔ ابھی دیکھیے تو اس کے 2 عروض ہیں اور ضربیں 6 ہیں۔ پہلا عروض صحیح، اس کی 4 ضربیں، اول صحیح ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، 8 اجزاء موجود ہیں۔ دیکھیے، فَأَمَّا فُعُولٌ تَمِيمٌ فُعُولٌ تَمِيمٌ فُعُولٌ نُمُرٍ فُعُولٌ، بیٹھا رہا، کوئی دقت نہیں۔ فَأَلْفَا فُعُولٌ هُمُ الْقَوْ فُعُولٌ مُرَوْبَا فُعُولٌ نِيَامَا فُعُولٌ، آسان ہے نا۔ دیکھیے، تمیم پہلا والا یہ معطوف علیہ ہے، اور تمیم ابن مرن یہ عطف بیان ہے اس کا۔ رہے تمیم بن مر، رہے تمیم بن مر یعنی قبیلہ۔ فَأَلْفَاهُمُ الْقَوْمُ، تو قوم نے انہیں پایا، قبیلہ تمیم بن مر کے لوگوں کو قوم نے پایا۔ کون سی قوم نے؟ اس قبیلے کی جو مخالف قوم تھی، حریف قوم۔ اس قوم سے مراد کیا ہے؟ اسی کی قوم تھوڑی، دوسری قوم جو اس کی مخالف تھی۔ تو مخالف قوم نے انہیں یعنی تمیم بن مر کو پایا، کیسا پایا؟ روبا نیاما، روبا کے معنی ہوتا ہے سست طبیعت، رائب کی جمع روبا ہے، یہ رائب کی جمع روبا ہے، رابا روبو، تو اسی سے روبا جس کے معنی ہوتا ہے سست طبیعت، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا سست طبیعت۔ نیاما نائم کی جمع ہے، نیند سے بوجھل، جو نیند میں ہو۔ تو کیا ہوا؟ تمیم بن مر کو مخالف قوم نے سست طبیعت والا اور نیند سے بوجھل پایا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ نیند سے بوجھل پایا، غافل پایا اور خوب کاٹا مارا، یہ بتانا ہے۔ یہ دیکھا کہ بس سب سست طبیعت تھے، وہ ہتھیار تک بھی نہیں اٹھا سکے، اور یہ لوگ پہنچے اور خوب تاخت و تاراج کیا، لوٹا مارا۔ چلیے، دوم مقصور فعول، دوم کیا ہے؟ مقصور فعول، تو مقصور قصر سے بنا ہے۔ قصر کسے کہتے ہیں؟ فعول ہے نا، فعول، تو قصر کا جس میں کیا ہوا؟ فعول میں نون جو ساکن تھا سبب خفیف کا اسے حذف کر دیا، اور لام جو متحرک تھا اسے ساکن کر دیا۔ تو سبب خفیف کے ساکن کو حذف کر کے اس کے متحرک کو بھی ساکن کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا قصر، پیچھے دیکھ لیجئے گا۔ تو کیا ہو گیا؟ فعول ساکن لام کے سکون کے ساتھ۔ دیکھیے مثال اس کی ہے، وَيَأْوِي إِلَى نِسٍ وَتِنْبَا يَسَاتٍ وَشُعْثٍ مَرَادِي أَمِثْلِسْ سَعَال۔ دیکھیے وَيَأْوِي فعول، بیٹھ رہا نا، وَيَأْوِي فعول إِلَى نِسٍ فعول وَتِنْبَا فعول يَسَاتٍ فعول وَشُعْثٍ فعول مَرَادِي فعول أَمِثْلِسْ فعول سَعَال فعول۔ دیکھیے، ہاں، اوا یا اوی کے معنی ہوتا ہے ٹھکانہ بنانا، کسی کی پناہ میں جانا، اوا یا اوی، اسی ماوا آتا نا، ماوا و ملجا، ہماری پناہ گاہ، ٹھکانہ۔
الا نسوتن یا بائسات، بائسات بائستن کی جمع ہے، بائستن کے معنی ہوتا ہے محتاج، کیا معنی ہوتا ہے؟ محتاج، اسی سے ہے نا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ، آیا ہے نا قرآن میں، کوئی حافظ نہیں ہے؟ چلو بائس معنی فقیر محتاج۔ اچھا وہ شعثن، شعث یہ اشعث کی جمع ہے، اور اشعث کے معنی ہوتا ہے پراگندہ بال، بال بکھرے ہوئے ہوں، اچاٹ طبیعت ہو، عجیب سا دیکھنے میں لگے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعث کہتے ہیں۔ مرادیع مرضع کی جمع، مرضع دودھ پلانے والی، دودھ پلانے کا کام مرد کرتا ہے یا عورت؟ عورت کرتی ہے، تو یہ دودھ پلانے کی جو صفت ہے یہ مؤنث کے ساتھ خاص ہے، اس لیے مرضعاتن کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرضعاتن کی جمع، مرضعون کی جمع بھی ہے۔ جب یہ صفت خاص مؤنث کے لیے تو چاہے تانیث کی علامت لائیں یا نہ لائیں کوئی اشتباہ نہیں ہوگا، وہ عورت ہی کی، مرضع بولیں گے جب بھی دودھ پلانے والی عورت کہا جائے گا، اور مرضعہ بولیں گے جب بھی دودھ پلانے والی عورت ہی کہا جائے گا، یہ نہیں کہ مرضع بول دیے تو کوئی کہہ دے کہ دودھ پلانے والا مرد۔ چلیے جمع اسی مرضع کی مرادیع، تو جو عورت دودھ پلاتی ہے بچوں کو، بچے رہتے ہیں اس کے اور دودھ پلاتی رہتی ہے، تو اس کو آپ دیکھیں گے بہت صاف ستھری نہیں رہتی ہے، ایسا ہے؟ جو عورتیں دودھ پلاتی بچہ ان کی گود میں ہے تو وہ صاف ستھری رہیں گی؟ بہت صاف ستھری نہیں رہ پائیں گی جتنا کہ دوسری عورتیں رہ سکتی ہیں۔ اس لیے بچہ ہے ابھی نہا دھل کے آئیں اور دودھ بچے کو لے لیا گود میں، دودھ پلانا شروع کر دیا، دودھ پیا، اس کے بعد وہیں ڈیل دیا، ادھر ادھر جو ہے لگا بھی دیا، تو گندا ہو جاتا ہے، پیشاب بھی کر دے گا۔ تو مثل السعال، سعال سعلات کی جمع سعالہ آتی ہے، سعلات کی جمع سعالہ، جس کے معنی بھوتنی ہوتا ہے، چڑیل، بھوتنی، تو ڈراؤنی صورت نا، بھوتنی مطلب بہت زیادہ ڈراؤنی صورت والی۔ دیکھیے شاعر جو ہے ایک شکاری کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، ایک شکاری کوئی ہے، اس شکاری کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ شکاری کس طبیعت کا مالک ہے، کہہ رہا کہ یہ شکاری جو ہے یہ ایسی عورتوں کے پاس ٹھکانہ بناتا ہے، ایسی عورتوں کے پاس ٹھکانہ بناتا ہے جو محتاج ہوتی ہیں، بائسات ہوتی ہیں، اور وہ شعثن اور پراگندہ بال ہوتی ہیں، دودھ پلانے والیاں ہیں، میلی کچیلی رہتی ہیں، مثل السعال بھوتنیوں کی طرح ہے، ایسی عورتیں جو دودھ پلانے والی میلی کچیلی ہیں، پراگندہ بال ہیں، محتاج ہیں، بھوتنی کی طرح دیکھنے میں لگتی، چڑیل کی طرح۔ چلیے سوم محذوف فعل، سوم محذوف فعل، حذف کسے کہتے ہیں؟ حذف کہتے ہیں اخیر سے سبب خفیف کو حذف کر دینا، پورے کا پورا حذف کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حذف کہتے ہیں۔ تو محذوف فعول تھا نا، فعول، تو لن کو حذف کر دیا، کیا بچا؟ فعول، اور فعول کو کیا کر دیا؟ فعل کر دیا، مانوس۔ مثال اس کی وَأَرْوِي مِنَ الشِّعْرِ شِعْرًا عَوِيسًا يُنَسِّرُ الرُّوَاةَ الَّذِي قَدْ رَوَوْا، دیکھیے وَأَرْوِي فعول، مِنَ الشِّعْرِ فعول، شِعْرًا فعول، عَوِيسًا فعول، يُنَسِّرُ فعول، رُّوَاةَ الفعول، لذی قد فعول، رووا فعل، رووا فعل۔ دیکھیے اب مفہوم سنیے، روا یروی روایتن، نقل کرنا، بیان کرنا، نقل کرنا، بیان کرنا۔ شعرن عویسن، عویس کے معنی مشکل، بہت مشکل ترکیب والا ہو، جس کا سمجھنا بہت مشکل ہو۔ یونسی، نسا یونسی تنسیہ کے معنی فراموش کرا دینا، بھلوا دینا، کیا کر دینا؟ بھلوا دینا۔ روات راوی کی جمع ہے، روایت کرنے والے، جو کسی کی بات بیان کرنے والے، کسی کا شعر نقل کرنے والے۔ الذی قد رووا، وہ جو انہوں نے روایت کیا۔ دیکھیے میں شعر میں سے ایسا مشکل شعر روایت کرتا ہوں، میں شعر میں سے عام شعر نہیں روایت کرتا ہوں، ایسا مشکل شعر روایت کرتا ہوں کہ جو شعر کیا کرتا ہے؟ روایت کرنے والوں سے
ان تمام باتوں کو بھلوا دیتا ہے، فراموش کرا دیتا ہے جو انہوں نے روایت کیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے آپ بھی سب لوگ شعراء کے اشعار جو ہے یاد کیے ہوئے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، نقل کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ایک ایسا شعر روایت کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اس کی گتھی سلجھانے میں آپ لوگ الجھ جاتے ہیں، اسی میں پڑ جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں آپ لوگ جو بیان کیے تھے نا وہ سب بھول جاتا ہے۔ چلیے ہاں، تو یہ تو رہا کیا، تیسری ضرب ہوئی محذوف۔ اب چوتھی ضرب کیا ہے؟ ابتر، بتر سے ابتر بنا ہے۔ اب ابتر دیکھیے کیا ہوتا ہے، فعولن ہے، کیا ہے؟ فعولن۔ تو بتر میں کیا کیا گیا ہے؟ صرف بچا ہے کیا؟ فا بچا ہے، تو اس کو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے، ابتر بھی دیکھیے۔ بتر یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، قطع مال حذف، قطع مال حذف۔ تو حذف کہتے ہیں کس کو؟ جز کے اخیر سے سبب خفیف گرا دینا۔ تو پہلے آپ حذف کیجئے فعولن میں، لن کو حذف کر دے، بچا کیا؟ فعو۔ اب قطع کیجئے، اور قطع کسے کہتے ہیں؟ وتد مجموع کے ساکن کو گرا، وتد مجموع کے ساکن نہیں، یہ ہے وتد مجموع کے ساکن کو گرا کر اس کے ماقبل کو ساکن کر دینا، یعنی سیدھا کہہ لیجئے کہ وتد مجموع کو سبب خفیف بنا دینا۔ تو اب دیکھیے کیا ہو گیا، قطع مال حذف کا نام کیا ہو گیا؟ ابتر ہو گیا۔ تو فعولن میں سب سے پہلے آپ حذف کیجئے، تو فعولن کے بجائے بچے گا کیا؟ فعو، اور فعو کیا ہے؟ وتد مجموع ہے۔ اب اس میں قطع کیجئے، قطع میں کیا کریں گے کہ یہ وتد مجموع اس کے ساکن کو حذف کیجئے، اب اس کے پہلے والا جو متحرک ہے اس کو ساکن کر دیجئے، یعنی سبب خفیف بنا دیجئے، تو بچا کیا؟ فا، فعولن سے فا۔ چلیے مثال اس کی ہے، خلیلی یعوجا علی رسم دارن، خلیلی یعوجا علی رسم دارن خلط من سلیما ومن میہ۔ دیکھیے خلیلی فعولن، یعوجا فعول، یا قدر لگے گا، یعوجا فعولن، علی رس فعولن، مدارن فعولن، خلط من فعولن، سلیما فعولن، ومن می فعولن، یہ فا۔ سلیما اور میہ یہ دونوں نام ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ نام ہیں۔ دیکھیے شعر کا مفہوم، خلیلیہ یہ حالت نسبی میں ہے، منادا ہے، حرف ندا محذوف، اصل کا یا خلیلیہ، اے میرے دونوں دوستو، اوجا ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، آ جائیے جو رکنے کے معنی میں ہے، اوجا ذرا ٹھہر جاؤ، کہاں پر؟ علی رسم دارن اس گھر کے باقی مادہ نشان پر، رسم گھر گر جائے تو جو اس کے نشان باقی رہے اسی کو رسم کہتے ہیں، تم اس گھر کے باقی مادہ نشان پر ذرا ٹھہر جاؤ۔ کون سے گھر کے نشان پر ٹھہرنا ہے؟ خلط من سلیما ومن میہ، جو گھر آج کی تاریخ میں سلیما اور میہ سے خالی ہو چکا ہے، یعنی وہ اس میں اب نہیں رہتی ہیں، گر پڑ چکا ہے، کبھی رہتی تھی تو اب ان کی ذرا یاد آ گئی ہے، تو ان کی یاد میں تھوڑی دیر یہاں پر ٹھہر جاؤ۔ چلیے دوسرا عروض، یہ پہلا عروض تھا جس عروض کے تحت 4 ضربیں تھیں، ابھی 6 ضربیں ہیں نا، 2 باقی ہیں، تو دوسرا عروض آ رہا ہے مجزو محذوف، فعال مجزو کیجئے، یعنی ایک جز حذف کیجئے تو 8 کے بجائے 6 ہی بچیں گے، اور پھر اس کے بعد اس میں حذف کر دیجئے، لن کو ہٹا دیں گے جو سبب خفیف اخیر میں ہے، تو فا بچے گا، فعال بچے گا، فا نہیں فعال۔ اس کی 2 ضربیں ہیں، اول یہی مجزو محذوف فعال، سنیے، امن دمنتن اکفرت لسلما بذات الغدا، سب سلما سلیما یہ سب آ رہا ہے نا محبوبہ کا نام۔ امن دمنتن، دمنا کے معنی ہوتا ہے گھر کا بچا کھچا سامان، گھر کا بچا کھچا سامان، بچا کھچا مکان۔ اکفرت خالی ہونا، یہ پیچھے بھی آ چکا ہے نا، اکفرت خالی ہونا۔
لسلما بذات الغذا، ذات الغذا کا بھی لفظ پیچھے آ چکا، ذات الغذا ایک جگہ کا نام ہے۔ دیکھیے پہلے تو وزن دیکھ لیجیے، امن دم فعول، نتن اک فعول، فرت فعل، لسلما فعول، بذات الفعول، غدا فعل، بالکل آسان ہے۔ دیکھیے شعر کیا کہہ رہا ہے، اصل جس سے یہ تو جار مجرور سے متعلق ہو کر کے کسی نہ جار مجرور سے مل کر کے کسی نہ کسی سے متعلق نہ ہوگا، وہ متعلق یہاں پر ہے، وہ متعلق یہاں پر ہے نہیں جس سے اس کا تعلق ہے، وہ اصل میں ہے اشک بار ہونا، آنسو بہانا۔ کیا ہے؟ آنسو بہانا وہ ہے۔ کہہ رہا ہے شاعر لسلما بذات الغذا، اس کو ترجمے میں پہلے لائیے گا، اس کو جوڑیے گا دمنا سے، اس کو کس سے جوڑیے گا؟ دمنا سے، اور پھر اس کے بعد اکفرت جو صفت اس کا ترجمہ بعد میں کیجیے گا۔ کیا ذات الغذا میں، مقام ذات الغذا میں واقع سلما کے بچے کھچے مکان کی وجہ سے تم اشکبار ہو، جو خالی ہو چکا ہے، بچا کھچا مکان جو خالی ہو چکا، اکفرت، اور وہ کس کا ہے؟ سلما کا ہے۔ کہاں پر ہے؟ ذات الغذا میں۔ کیا ذات الغذا میں واقع سلما کے بچے کھچے اس مکان کی وجہ سے تم رو رہے ہو جو مکان خالی ہو چکا ہے؟ چلیے ہاں، دوم مجزو ابتر، دوسری طرف کیا؟ مجزو ہی ہے۔ ہاں اب اس میں ابتر ہو گیا، ابتر آپ اوپر پڑھ چکے تھے، قطع مال حذف۔ چلیے تو حذف کے ساتھ ساتھ قطع بھی اس میں جوڑ دیجئے، فعو بن رہا تھا فعل، تو اب اس میں بھی کیا کیجیے آپ؟ ساکن کو، وتد مجموع کے ساکن کو حذف کر کے اس کے پہلے والے متحرک کو ساکن کر دو، فع بچا۔ دیکھیے مثال ہے تعفف ولا تبتئس فما یقض یاتیکا۔ دیکھیے تعفف فعول ولا تب فعول، تئس فعل، فما یک فعول، زیاتی فعول، کا فا، کا فا، کا میں جو الف آپ کو دکھ رہا ہے یہ اشباع کے لیے ہے، مگر تختی میں وہ بھی آئے گا نا۔ دیکھیے تعفف، تم بے صبری کرنے سے، تعفف ہے، تعفف معنی ہوتا باز رہنا، سوال کرنے سے، کسی سے مانگنے سے اپنے آپ کو روکنا۔ قرآن کریم میں آیا ہے کیا ہے؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ ان فقراء، مسلمان فقراء جو اللہ کے اوپر توکل کرتے تھے اور کسی سے مانگتے ووگتے نہیں تھے، ان کی شان میں آیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہیں تو فقیر، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو ایسا بنا کے یہ رکھتے ہیں کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ تو یہی ہے، دستے سوال دراز کرنے سے روکنا اپنے آپ کو، یہ تعفف ہے۔ تو اسی تعفف کی وجہ سے جو ان کے حال سے ناواقف ہیں، حقیقت نہیں جانتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بڑے بے نیاز لوگ ہیں، بڑے مالدار، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ نہیں ہوگا؟ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ محتاج بنا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مگر ایک وہ خوددار ہوتا ہے جو کیا ہے؟ گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن ایسا آپ کے سامنے بنا رہے گا کہ آپ اسے سمجھیں گے ہی نہیں کہ یہ محتاج ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے وہ۔ تو تعفف مطلب کیا ہوا؟ کسی سے سوال کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، باز رکھنا۔ دیکھیے تعفف، تم بے صبری کرنے اور ناگوار یا یہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو روکو، ولا تبتئس، اور رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، غم کرنے سے کیا فائدہ؟ کیوں؟ فما یقضا یاتیکا، کیونکہ ما یہ شرطیہ اس وجہ سے یقضا یا کے ساتھ تھا، وہ کیا ہو گیا؟ مجزوم ہو گیا، یا حذف ہو گیا، الف جو ہے حذف ہو گیا۔ فما یقضا یاتیکا، یاتیکا، کیونکہ جس چیز کا فیصلہ کیا جا چکا ہے جو تمہارے مقدر میں ہے، فما یقضا، جس چیز کا فیصلہ تمہارے لیے کیا جا چکا ہے جو تمہارے مقدر میں ہے، یاتیکا، وہ تمہارے پاس آ کر رہے گا، لہذا غم کانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محتاجی ہی لکھی ہے تو محتاجی ہی تمہارے پاس رہے گی، تو اس میں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
چلیے اس بحر کے حشو میں قبض ہو تو فعول ہو جائے گا. قبض کا مطلب پانچویں ساکن کو حذف کرنا. فعول میں نون کو حذف کر دیے قبض ہو گیا. اور بیت کے پہلے جز میں سلم اور سرم ہو سکتا ہے. کیا؟ سلم اور سرم ہو سکتا ہے. دیکھیے سب آ رہا وہی اصطلاحی الفاظ. تو فعلن اور فعلو ہو جائے گا. پیچھے دیکھ لیجئے گا سلم اور سرم کیا ہے. دیکھیے فعلن تھا نا، تو فعلن سے جب اس میں سلم آپ نے کیا تو کیا بن گیا؟ یہ فعلن ہو گیا. تو اس کا مطلب اس میں کیا کیا گیا؟ تیسرے نہیں تیسرے ساکن کو حذف نہیں کیا گیا ہے. اس میں یہ کیا گیا ہے، قطع نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اس میں ہوا ہے فعولن. فعولن تو فعو یہ وتد مجموع ہے، تو وتد مجموع کے پہلے حرف کو گرا دینا. دیکھو سرم میں دیا ہوگا دیکھیے خرم کیا دیا؟ خرم وتد مجموع کے پہلے حرف کو مصرع اول کے پہلے رکن سے گرا دینا ہے نا. اب یہ فعولن میں کہیں ہوگا، کبھی مفاعل میں ہوگا، اس طریقے سے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ اس کے نام ہیں، مگر خرم یہی ہوگا کہ وتد مجموع کے پہلے حرف کو مصرع اول کے پہلے رکن سے گرا دینا. اب یہی سلم ہے، فعولن میں یہی کام کر رہے ہیں تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سلم کہتے ہیں. تو کیا کیجیے آپ؟ فعولن میں فا کو گرا دیجیے تو کیا بچا؟ عولن، اور اسی کو مانوس بنا دیا تو فعلن ہو گیا. اچھا، اور سرم، سرم کسے کہتے ہیں؟ فعولن میں قبض کے ساتھ خرم کر کے فعلو بنا دینا، یعنی اسی میں آپ پہلے حرف کو تو گرائیے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں قبض بھی کیجیے. اور قبض کسے کہتے ہیں؟ قبض چاہے چوتھے ساکن کو پانچویں ساکن کو حذف کرنا، تو پانچویں ساکن کو حذف کرنا نون حذف ہو جائے گا. چلیے تو ہو گیا یہ فعلو ہو جائے گا. اس بحر کے پہلے عروض میں بھی حذف بطور زحاف آ سکتا ہے. جو پہلا عروض تھا اس میں بھی حذف آ سکتا ہے زحاف کے طور پر.